اللہ دی قسم ہے میرے محبوب نے ساری زندگی ایک رکوع بھی رفع الیدین تو بغیر نہیں کی. جو شخص جان بوجھ کے رفع الیدین چھوڑتا ہے وہ رسول اللہ کا دشمن ہے. تو ہے رفع الیدین سنت ہے، حدیث میں ہے، لیکن چونکہ چینکے چنانچہ چونکہ میں قادری نقشبندی چشتی رضوی نوری سہروردی وردی بغیر وردی ہوں، لہذا میرے شیخ نے نہیں کی تو میں نہیں کرتا، تو نماز تو دور کی بات ہے، اس کا تو ایمان ہی خراب ہو. حاضرین کرام، رفع الیدین کی آڑ میں امت مسلمہ میں انتشار پھیلانے والوں کے مختلف طرح کے موقف ہیں. بعض تو سر پر قرآن رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک رکعت بھی رفع الیدین کے بغیر ادا نہیں کی، معاذ اللہ. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کا تو ایمان ہی خراب ہے، جس طرح کہ توصیف الرحمن وہابی نے کہا. اور فرقہ جہلمیہ کا بانی مرزا جہلمی یہ کہتا ہے کہ جو رفع الیدین نہیں کرتا وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے، معاذ اللہ. حالانکہ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور اس کے علاوہ سنن نسائی کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے، اور المصنف لابن ابی شیبہ کے اندر امام بخاری امام مسلم کے استاذ اس حدیث پاک کو لائے، اور اس میں حدیث نمبر 2456 ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدہ الا فی اول مرہ، کیا میں تمہیں اللہ کے رسول جیسی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ تو انہوں نے نماز پڑھی اور نماز کے شروع کے علاوہ کہیں بھی رفع الیدین نہیں کیا، اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی نماز پڑھ کے دکھائی. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، حالانکہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا حدیث ابن مسعود حدیث حسن، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہ حدیث حسن ہے، ضعیف نہیں. آگے آپ نے فرمایا وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَالتَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْلُ سفیان وَأَهْلِ الْكُوفَةِ، اور یہی فرماتے ہیں بہت سارے اہل علم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب اور آپ کے تابعین میں سے. یعنی یہ صرف تابعین نے نہیں چھوڑا، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ بھی رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے، اور یہی سفیان ثوری کا قول ہے اور اہل کوفہ کا قول ہے. اور امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو حسن کہا، اور اسی طرح یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے جو محقق ہیں انہوں نے اس حدیث پاک کے تحت یہ لکھا ہے، کہتے ہیں وقد صحح الحدیث ابن حزم فی المحلہ، ابن حزم نے المحلہ کے اندر اس حدیث پاک کو صحیح قرار دیا. العلل کے اندر امام دارقطنی رحمہ اللہ المتوفی 350 ہجری انہوں نے بھی اس حدیث پاک کو صحیح کہا. اور اسی طرح آثار السنن کے اندر امام اجل امام نیموی رحمہ اللہ آپ نے بھی اس حدیث پاک کو صحیح کہا. اسی طرح جو وہابیوں کے امام البانی انہوں نے صحیح و سنن نسائی کے اندر بھی اس حدیث پاک کو صحیح کہا. اسی طرح وہابیوں کے امام البانی نے صحیح و سنن ترمذی کے اندر بھی اس حدیث پاک کو صحیح کہا. اور اسی طرح اسلام 360 ایپ والے متشدد لوگوں نے بھی اس حدیث پاک کو صحیح کہا. اور اسی طرح بیان الوہم والایہام کے اندر امام ابن قطان فاسی نے بھی اس حدیث پاک کو اقرب الی الصحت کہا. اور اسی طرح امام زیلعی رحمہ اللہ آپ نے بھی اس حدیث پاک کو صحیح کہا، اور اس کی وجہ بیان کی، کہتے ہیں لورود ہی عن ثقات، اس حدیث پاک کے ثقات سے وارد ہونے کی وجہ سے، کہ اس کے راوی ثقہ ہیں تو اس وجہ سے یہ حدیث پاک بھی صحیح ہے. اور اسی طرح امام عینی رحمہ اللہ آپ نے بھی اس حدیث پاک کو صحیح کہا. تو اتنے زیادہ محدثین جنہوں نے رفع الیدین نہ کرنے والی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو صحیح کہا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ رفع الیدین نہ کرنے والے کا ایمان خراب ہے، معاذ اللہ، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ فتویٰ لگانا چاہتے ہیں. اور جو کہتے ہیں کہ جو رفع الیدین نہیں کرتا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دشمن ہے، آیا کہ یہ کس پر یہ فتویٰ لگانا چاہتے ہیں؟ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.